اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم لوگ ماشاءاللہ جماعت داہم کی نظم آزادی کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس نظم کے لکھنے والے جو ہیں وہ ہے احسان دانش۔ بیٹا یہ جو نظم آزادی ہے اس کے شاعر کے بارے میں تھوڑا سا تعارف میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ شاعر کا نام ہے احسان دانش، اصل نام احسان الحق، تخلص ان کا دانش ہے۔ یہ 1916 میں اتر پردیش کے ایک ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی اہم تصنیفات میں حدیث ادب، چراغاں، جہان دانش، میراث مومن، آتش خاموش اور شیرازہ شامل ہیں۔ اچھا، یہ نظم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آزادی ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آزادی کیا چیز ہے؟ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتی طور پر آزاد پیدا کیا ہے، اسے اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا ہے۔ اب جو لوگ اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ دوزخ میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اس چیز کی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جون سا راستہ اختیار کرے۔ دوسری بات یہ، اگر ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر ایک پرندہ ہے، اگر آپ اس کے لیے سونے کا پنجرہ بھی بنا دے، سونے کا پنجرہ، اس کے اندر سونے کے برتن ہو کھانے پینے کے، لیکن وہ پنجرے کے اندر پرندہ بند ہے، تو یقین جانے کہ وہ خوش نہیں ہے۔ اگر اس کو ذرا سا بھی موقع ملتا ہے اڑنے کا تو وہ پنجرے سے آزادی چاہتا ہے، وہ کھلی فضا میں اڑنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں آزاد ماحول میں اڑنا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر ہم اپنے اوپر انسانوں کے اوپر لے آئیں تو دیکھیں، اگر ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اگر اس کمرے میں ہر ایک سہولت بھی موجود ہے، اگر اس میں کھانا پینا بھی ہمیں ملتا ہے، تو ایک وقت تک ہم لوگ اس کمرے میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزرے گا تو ہمارا دل خود بہت تنگ ہوگا۔ ہمیں چاہیے گا، ہم چاہیں گے کہ ہم اس کمرے سے باہر نکلیں، ہم کھلی فضا میں رہیں، کھلی فضا میں گھومیں پھریں، اپنی مرضی سے آئے جائیں، لیکن ہمارے کمرے کے دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، ہمیں کوئی باہر نہیں جانے دیتا، اور حالانکہ اندر کمرے میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں سہولتیں ہونی چاہیے، بات تو یہ ہے کہ ہمیں آزادی سے رہنے کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم آزادی سے رہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنی مرضی کے مطابق ہمارا رہن سہن ہو، اپنی مرضی کے مطابق ہمارا میل جول ہو، ہمیں اپنے مذہبی تہوار منانے کا اختیار ہو۔ اب دیکھیں، ہم لوگ کشمیر کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کو دیکھیں، ان دونوں کو ہم جب آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو دیکھیے آئے دن کشمیر کے کتنے مسئلے ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ خریداری نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے وہ جا کے مسجد میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے جو لوگ ان پہ قابض ہیں، جو لوگوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کو اندر انہوں نے ایک پنجرے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، تو وہ اسی آزادی کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارا ملک آزاد ہے، تو یہ آزادی کے بارے میں ہم لوگ اسی میں پڑھیں گے کہ ہمارا ملک آزاد ہے، اور اب چونکہ ہمارا ملک تو آزاد ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اور سوچیں آپ کہ اب ہمیں اس آزاد ملک میں کیا خوشحالی ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بارے میں ہم لوگ اس نظم میں ڈسکس کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اس میں 2 لفظ مشکل آئے ہیں، ایک ہے سراپا، سراپا کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک، سرخی تحریر کا مطلب ہے ایک خبر۔ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وطن کی جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ مکمل طور پر عبادت ہے۔ اور جس وقت یہ نظم لکھی گئی تھی نا، اس وقت مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک کے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ان مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم جس جوش و خروش سے ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو، اور جس بہادری
اور دلیری سے تم دشمن کو للکار رہے ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم لوگ ایک سچے اور کامل مومن ہو۔ تم لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ ملک آپ لوگوں کو آزاد مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تم اپنی اس آزادی کے لیے جو کوشش کر رہے ہو یہ تمہاری عبادت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ دیکھیں، ہم جو عبادت کرتے ہیں بیٹا، تو ہماری عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شامل ہے، لیکن اپنے وطن کی خاطر لڑنا، اپنے وطن کی خاطر قلم کا، نفس کا جہاد کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے، یہ یاد رہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ملی نغمے کے ذریعے جو شاعر ہیں وہ مجاہدین کے خون کو گرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ اپنے دشمن سے اپنے ملک کو آزاد کروا رہے ہو، اور یہ آزادی تم لوگوں کو ایسے نہیں مل رہی بلکہ تم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے اپنے ملک کی آزادی میں بہا رہے ہو، تو یہ خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے آپ کو اس کا صلہ کیسے ملے گا؟ ایک آزاد ملک کی صورت میں نعمت بن کے ملے گا۔ اور دیکھو نا، آپ لوگوں سے یہ جو دشمن ہے نا، یہ گھبرا رہے ہیں، ان کے پاؤں اکڑ گئے ہیں، وہ تم لوگوں سے سخت ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا تم لوگ کارنامہ کر رہے ہو نا، یہ کوئی ہوش کی بات نہیں ہے، یہ جوش و جذبے کی اس میں ضرورت ہے، اور یہ جوش و جذبہ تمہیں دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں نے کفن جو ہے اپنے سروں پہ باندھ لیا ہے کہ ہم لوگ ہر صورت میں آزادی لے کے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ آزادی کوئی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی کہ جی ہم نے کہا اور ہمیں ملک مل گیا، نہیں، اس میں بے شمار قیمتی اور معصوم جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں۔ اچھا، اس میں بوڑھے، بچے، بیمار، عورتیں، مرد، ہمارے نوجوان، بہت لوگوں نے خون دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آگ کا دریا ہے نا، اس سے گزر کے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ آگ اور شعلے کا دریا ہے، یہ شعلوں سے، آگ سے کھیل کر آپ لوگوں کو یہ ملک ملے گا، اور ملا ہے۔ تو علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں، ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ شعر نمبر 2 ہے، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ یہاں پہ صرف ایک لفظ جو ہے وہ مشکل ہے، تحقیر۔ تحقیر کا مطلب ہے حقارت یا کم نظری۔ اچھا بیٹا، جس زمانے میں شاعر نے یہ والے احسان دانش نے یہ جو ملی نغمہ لکھا تھا نا، تو اس زمانے میں تحریک پاکستان یعنی تحریک آزادی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ مسلمان جو تھے وہ تمام کے تمام بہت جوش و جذبے کے ساتھ اور اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس لڑائی کو لڑ رہے تھے، اور شاعر نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا اپنی قلم کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تبھی تو دیکھیں نا، انہوں نے یہ والا ملی نغمہ لکھا ان کا خون گرمانے کے لیے، ان کے خون میں جوش پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اصل میں آزادی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ تقریر کو، تحریر کو، یعنی لکھی ہوئی عبارت کو اور کی گئی تقریروں کو آزادی حاصل ہو۔ اور یہ اصل میں یہ جو تقریریں ہوتی ہیں اور یہ جو تحریریں ہوتی ہیں، یہ کسی بھی قوم کے احساسات و جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ دیکھیں، ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی پرجوش تقریر سنتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر بھی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ جو کہہ رہے ہیں تقریر میں، ہم بھی ایسا بن کے بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے ملک کی آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے نا، تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو تھا تقریروں کا تھا، ایک بہت بڑا حصہ جو تحریروں کا تھا، جو شعراء نے شاعری کی، جو کتابیں لکھی گئیں۔ سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ تو تقریر ایسی چیز ہوتی ہے، یہ صحافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی موضوع پہ بے خوف و خطر تبصرہ کر سکتے ہیں، یہ قوم کے دلوں کی آواز بیان کرتے ہیں،
گویا کہ تحریر کی آزادی قوم کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے یا تنقید پر پابندی لگاتا ہے یا ایسے صحافیوں سے قلم چھین لیتا ہے تو ایسے ملک میں آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بظاہر تو ملک آزاد ہوگا لیکن وہاں پہ صحافت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ غلام ہوگی، وہ پابند ہوگی، وہ قید ہوگی۔ جب ہم لوگ اپنے ملک کی عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ ہم لوگ سامنے نہ لے کے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ صرف ایک ضلالت ہے، ٹھیک ہے؟ اصل آزادی وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی سوچ، احساسات، قلم مکمل طور پر آزاد ہو۔ آ رہی ہے میری بات کی سمجھنا؟ جیسے دیکھیں نا، ابھی ہمارے ملک میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کسی بات سے ڈرتے ہیں کہ کیا یہ فلاں ملک امریکہ کے اتنا طاقتور ہے، ہمارے ساتھ یہ کر لے گا، دوسرا یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تھوڑی سی ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم صرف اللہ پر ایمان لائیں، ہم صرف اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے دل سے اور جذبات سے لڑیں، تو ایک امریکہ تو کیا 10 امریکہ بھی آ جائے تو ہماری آزادی کے سامنے، ہمارے ملک کے امن و امان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سمجھ آئیے نا میری بات کی؟ تو اسی پہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا۔ شعر نمبر 3 ہے، فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ بیٹا اس شعر کے مشکل لفظ ہیں: فضا، ہوا، ذوق، شوق، ایثار، قربانی، تاثیر، اثر۔ اچھا، اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے، شاعر کیا کہتے ہیں، احسان دانش: مسلمانوں کو آزادی کا جوش دلا رہے ہیں۔ کون؟ ہمارے جو یہ شاعر ہیں، جو لکھنے والے ہیں، اور یہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ آزادی کی جنگ میں شامل ہونے والوں کو جانی اور مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آزادی کی لڑائی کے راستے میں ہزاروں مصیبتوں، مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اس زمین کو سیراب کیا ہے۔ دیکھیں نا بیٹا، جو ہمارے پرانے بزرگ گزرے ہوئے ہیں، پرانے لوگ، ایسے تو ہمیں آزادی نہیں مل گئی نا، پورے کے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹے، ٹھیک ہے؟ تب جا کے ہمیں یہ آزاد ملک ملا جس میں ہم آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس پاک زمین کو آزادی دلانے کے لیے مر مٹے۔ کون؟ ہمارے بزرگ، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے دشمنوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہر صورت میں ان سے اپنا ملک حاصل کر کے چھوڑا۔ اور اب بیٹا اس آزاد ملک کی فضائیں جو ہیں وہ نوجوان نسل کو کس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہیں کہ وہ دن رات محنت کرے، جوش و جذبے سے کام کرے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے، تاکہ دشمن کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے اور ان کی آنکھیں نکال دے، جو ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ دیکھیں بیٹا، پہلے ہی آلریڈی جو ہم لوگوں نے 1965 کی جنگ جیتی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کارگل کے محاذ پہ جو ہماری لڑائی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بیٹا یہ جو ہم لوگ جو ہیں، تو یہ ہے کہ اگر ہم ہر ایک فرد اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوگا، اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم ہر ایک چیز پر قابو پا لیں گے۔ ہماری جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ہماری سیکنڈز میں حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں قرآن کا سہارا لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اقبال کیا کہتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔